فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن عظیم کی آیات بینات میں نے شب اسرا کے مطابق تلاوت کی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے خاص کو سفر کرایا، لیلاً رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک۔ اتنا سفر قرآن سے ثابت یقینی طور پر، اور اس سفر کا انکار کرنے والا کافر و مرتد، قرآن کا انکار کرنے والا ہوگا۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن معلوم ہو۔ یہ عربی کا ورڈ ہے، عروج سے ہے۔ عروج کہتے ہیں بلندی کو، اوپر چڑھنے کو۔ تو یہ جیسے تعرج الملائکۃ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ملائکہ اوپر بلند ہوتے ہیں رب تعالیٰ کی ذات کی طرف۔ اب یہ چیز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کی گئی معراج، اس کی پوری تفصیل سننے سے پہلے آپ اپنے ذہن و دماغ میں ایک چیز لے آئیں۔ پورا سفر بڑا طویل ہے میرے آقا کا، بیان کرنے کے لیے مہینوں لگ جائیں، لیکن سفر کرنے میں میرے آقا کو منٹ بھی نہیں لگا۔ بیان کرنے میں کئی گھنٹے لگ جائیں، لیکن حضور کو پریکٹیکل بنفس نفیس سفر کرنے میں وقت نہیں لگا۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں سوالات آتے ہیں، کیا اتنا بڑا سفر ایک منٹ میں ممکن ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ شاعر نے کہا، بستر بھی رہا گرم زنجیر بھی ہلتی رہی، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے مختصر شارٹ وقت میں حضور پاک کا اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا، معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ نبی سے صادر ہونے والا ایسا کام جو عام انسانوں کی سمجھ میں آ نہ سکے، عام انسانوں کے دماغ میں جو بات نہ آ سکے، نبی نے ایسا کوئی کام دکھایا تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، کیا تمہاری عقل میں آ گئی بات؟ کیا انسان یہ کام کر سکتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا، تب کیا کہا ہم نے؟ وہ رسول کا معجزہ ہے، اسے عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ جیسا ہے ویسے مان لینا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو اپنے اشارے سے پلٹایا، کیا یہ انسانوں کے بس کی بات تھی؟ یہ عام انسان کر نہیں سکیں گے، نبی نے کر دکھایا، یہ معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عام انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے، اور جو سمجھ میں آ گیا وہ معجزہ نہیں ہے۔ جو چیز سمجھ میں آ گئی، جس گتھی کو آپ نے سلجھا لیا، وہ معجزہ نہیں۔ معجزہ کا مطلب ہے عاجز کرنے والا کام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھوکے اور پیاسے صحابہ کو اپنی انگشت مبارکہ کے بیچ سے پانی کے فوارے جاری کرائے اور سیراب بھی کیا۔ 1400 صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی کو پی کر سیراب ہوئے۔ کیا یہ بات سمجھ میں آئی؟ کیا کسی انسان کے ہاتھ سے دست مبارکہ سے اتنا پانی نکل جائے کہ 1400 لوگ پانی پی لیں؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ تو بہت سارے ایسے کام ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے صادر ہوئے، کیا ہر ایک کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں؟ نہیں، ایمان اور اسلام کہتے ہی اسے ہیں، رسول نے جو دکھایا اس پر آنکھ بند کر یقین کر لو، اسی کا نام ایمان ہے۔ تسلیم کر لو، دل سے مان لو۔ اب کچھ لوگ معراج کے متعلق یہ سوالات کرتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر یہ ہماری عقل میں آتا نہیں۔ نادانو، اگر تمہاری عقل میں آ جائے تو یہ معجزہ کیسے ہوگا؟ یہ رسول کا معجزہ ہے جو سب کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلی بات اس کو دماغ میں رکھ کر کے چلیں،
اپنی طاقت کے مطابق حضور کو نہ سوچیں، اپنی طاقت کے اعتبار سے نہ سوچیں میاں میں اپنے یہاں سے اسٹیشن تک کا سفر نہیں کر پاتا چل پھر کر کے اور گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور انہوں نے 7 آسمانوں کا سفر کیا، کیسے ہوگا؟ سب سے بڑی خطا تم نے یہ کی، اپنے بارے میں سوچا کہ میں اتنا نہیں چل سکتا، حضور کیسے چلے گئے؟ کیا تم حضور کو اپنے برابر کا سمجھتے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے اپنی طاقت و قوت پر قیاس نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طاقت و قوت دی گئی وہ دنیا میں کسی کو نہیں عطا ہوگی، کسی کو نہیں دی گئی۔ اور معراج میں اللہ تعالیٰ نے جو بلایا میرے آقا کو، چلو میں یہاں پر منکرین کی زبان کو بند کرنے کے لیے، اعتراض کرنے والوں کی زبان پر تالا لگانے کے لیے ایک بات میں یہ کہوں گا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق تمہارا سوال ہے کہ وہ بشر تھے، رسول تھے، انسان تھے، اور ان کے بس میں اتنا سب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تمہارا یہ اپنے دل و دماغ سے پیدا ہوا اعتراض، سنو، کیا اللہ کی طاقت پر تو یقین ہے؟ اللہ کی قوت پر تو یقین ہے؟ وہ مولا جو صرف کن 2 لفظوں میں پوری کائنات کو پیدا فرماتے، زمین کو، آسمان کو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے جب کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو فرماتا ہے کن، ہو جا، تو چیز ہو جاتی۔ تو رب تعالیٰ کی طاقت و قوت پر تو کسی کو شک نہیں۔ اب آیت کی طرف آؤ جو میں نے تلاوت کی، اسی لیے میرے مولا نے آیت میں یوں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو سفر کرایا۔ رب تعالیٰ یہاں یوں نہیں فرماتا کہ میرا محبوب بہت بلند و بالا ہے جو رات کے وقت سفر کیا۔ توجہ چاہوں گا جملے کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب تعالیٰ یوں نہیں فرماتا کہ میرا محبوب پاک ہے، بلند و بالا ہے، جس نے رات کے حصے میں سفر کیا، بلکہ یہ فرماتا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ تو یہاں سے وہ اعتراض ہی ختم ہو گیا۔ جن کو میرے آقا کی قوت و طاقت پر سوال تھا، اب کیا رب کی قوت و طاقت پر بھی سوال کرو گے؟ میرا رب خود فرما رہا ہے اے نادانو سوال مت کرنا، یہاں پر سفر کرنے والا خود محبوب نہیں ہے بلکہ میرا رب انہیں سفر کرا رہا ہے۔ تمہیں پھر اب کس کی طاقت و قوت پر شک ہے؟ اللہ جسے جو چاہے مقام و مرتبے عطا فرمائے، جس طرح چاہے وہ عطا فرمائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، معراج کے متعلق بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں عجیب قسم کے سوالات گردش کرتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر آج بہت سارے لوگوں کے ہاں عید نہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کے ہاں عید سے بھی بڑھ کر کے، کیونکہ میرا آقا اپنے رب سے ملاقات جس رات کو کیا ہو وہ ہماری زندگی کے لیے کتنی بڑی رات ہے، کتنی بڑی رات ہے۔ اور لوگ تو ابھی دلیلوں کے چکر میں ہی ہیں، یہ ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، یہاں تک کہ وہ قبرستان پہنچ گئے۔ اور الحمدللہ ہر سال ہمیں معراج ہوتی رہی، ہمیں معراج ملتی رہی، اور لوگ ثبوت اکٹھا کرنے کے چکر میں پوری زندگی بتا گئے اور انہیں کبھی معراج کی برکتیں مل نہ سکی۔ اسی لیے بہت سارے علاقے آج بے رونق نظر آ رہے ہوں گے، اور ساری رونقیں یہاں اہل مدینہ کی طرف نظر آ رہی ہیں۔ کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور ان کے غلاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ پسند فرماتا ہے میرے محبوب کا ذکر بھی محبت والوں سے کرایا جائے، جن کے دلوں میں بغض و عداوت ہو وہ رسول کی کوئی بات ہی نہیں کریں۔ عزیزان گرامی وقار، سب سے پہلی چیز ایک سوال میں کرتا ہوں معراج کے ثبوت کے لیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں حضور کو جو معراج ہوئی آسمانوں پر حضور گئے، میں ابھی صرف دلیلوں میں ہوں، واقعے کی طرف آیا نہیں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی پوری تفصیل موجود ہے، تفصیل ہے، لیکن میں ابھی صرف آپ کے ذہن کو تیار کرنا ہوں کہ پہلے اس بات کا یقین کر لو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، وہ بھی جسم کے ساتھ۔ بعض لوگ اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور سوتے میں گئے ہوں گے، خواب میں گئے ہوں گے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे और नींद में आपको मेराज हुई। उनको ये मालूम नहीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई वो एक बार नहीं 34 मरतबा हुई, 34 टाइम्स, 34 मरतबा। 7 मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में हुई, 7 मरतबा नमाज में और 7 मरतबा हालत बेदारी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कई मकामात पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलते फिरते मेराज हुई, उसको भी मेराज कहा गया है। और एक मरतबा ये मेराज जो जिस्म के साथ हुई, हम वो सारी मेराजों का जिक्र ही नहीं किए हैं जो आलम ख्वाब में हुजूर को हुई, आलम नमाज में हुई हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मेराजों का हमने जिक्र नहीं किया। आज की रात हम सिर्फ हुजूर के 34 मेराजों में एक ही मेराज का जिक्र करते हैं, एक ही मेराज जो जिस्म के साथ हुजूर तशरीफ ले गए। अब यहां पर कैसे पता चले कि हुजूर जिस्म के साथ गए थे? कुरान की पहली दलील मैं देता हूं और फिर हदीस से। अल्लाह ताला फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जरा कुरान उठाया करो और पढ़ा करो। पाक है वो जात जिसने अपने बंदे खास को सफर कराया। बंदा किसे कहते हैं? अब्द यहां लफ्ज है, अरबी का लफ्ज है, बिअब्दिही, अपने बंदे को सफर कराया। बंदा किसे कहते हैं? आप बंदे हैं रब ताला के, यकीन है सबको। अब मुझे ये बताओ कि बंदा जो है वो नमाज पढ़ रहा है, सजदा कर रहा है, रुकू कर रहा है, यानी पूरे जिस्म और रूह दोनों के मुरक्कब को बंदा कहा जाता है। सिर्फ रूह को बंदा नहीं कहा जाता और सिर्फ जिस्म को भी बंदा नहीं कहा जाता। दोनों जब मिक्स हो, मुरक्कब हो, रूह भी हो जिस्म भी हो, उसे क्या कहा जाता है? बंदा कहा जाता है। और ख्वाब में जो सफर होता है वो जिस्म नहीं करता, सिर्फ रूह करती है। आपकी नींद में तो रूह कहां कहां जाके आती होगी। सब लोग ख्वाब देखते हैं, कोई अमेरिका पहुंचा रहता है, कोई इंग्लैंड पहुंचा रहता है और खुशकिस्मत तो मदीने भी पहुंच जाते हैं। ख्वाब में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते? और कभी मुंबई में है, मुल्क में पहुंचे हुए हैं। ख्वाब में किसी को कोई एतराज नहीं, कहीं पे भी पहुंच जाए, क्योंकि रूह जाती है, जिस्म यही रहता है। और लेकिन रब ताला कुरान में फरमा रहा है अपने बंदे को सफर कराया। अगर हुजूर की रूह ही सफर कर चुकी होती तो कुरान में रूह का लफ्ज आता, बंदे का लफ्ज बता रहा है कि नबी को जो मेराज हुई वो रूह और जिस्म के साथ हुई है। मेरे आका अपने जिस्म अतहर के साथ गए थे। एक दलील तो ये कुरान की। दूसरी, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में मेराज के सफर का ऐलान फरमा रहे थे, मक्का में थे, अभी हुजूर हिजरत से पहले का वाकया है, यानी नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के 11 साल बाद आपको मेराज हुई। अब वहां पर कुछ कुफ्फार और मुशरिकीन इनकार कर बैठे, हम नहीं मानते इस चीज को, हम नहीं तस्लीम करते। तुम रात के वक्त में यहां से बैतुल मुकद्दस गए, फिर आसमानों पर गए, फिर अपने खुदा से मिले, ऐसा कैसे हो सकता? हम नहीं मानते। उनका इनकार करना भी ये हमारे लिए दलील है। कुफ्फार और मुशरिकीन ने जो इनकार किया हुजूर के मेराज के सफर का, ये भी हमारे लिए दलील है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। मैं इतने बड़े मजमे में, इतना बड़ा मजमा है, मैं अगर कहूं कल रात ख्वाब में मैं मक्का मुकर्रमा गया, फिर वहां से मदीना तैयबा गया और फिर वापस आया और फजर की नमाज में फिर यहां पहुंच गया ख्वाब में, तो आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानना है तो इनकार भी नहीं करेंगे, गया होगा ख्वाब में। अगर कोई ये कहता है मैं कल रात अमेरिका देखा, इंग्लैंड देखा, यूरोप देखा, फिर अफ्रीका देखा, फिर वापस आया, कोई बात नहीं, हो सकता है ख्वाब में इंसान कहीं पर भी पहुंच जाए, आप इनकार करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं मैं चल करके गया था, हाँ मैं जिस्म के साथ गया था बेदारी के आलम में, और मक्का में भी नमाज पढ़ा, फिर मदीने में भी, और फिर तब कहेंगे बहुत बड़ा बकवास फेंकू आदमी है, ये बहुत लंबी छोड़ रहा है, ये झूठा है। ये तमाम चीजें आपके जुबान से बेख्तियार निकलेंगी। क्यों नहीं तस्लीम करते? जिस्म के साथ जाने की बात आप नहीं मानेंगे, ख्वाब की बात मान सकते हैं, क्योंकि ख्वाब में कौन कहां पहुंचे मालूम नहीं। मक्का के काफिरों का इनकार करना इस बात की दलील है
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خواب کی بات نہیں بیان کی. اگر وہ اپنا خواب بیان کر رہے ہوتے تو سارے لوگ تسلیم کر لیتے. حضور نے ان کے سامنے اپنے جسم کے ساتھ جانے کی بات کی تھی, اس لیے کافروں نے انکار کیا. ان کافروں کا انکار کرنا ہی اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ میرے آقا کی جو معراج ہوئی وہ جسم کے ساتھ ہوئی. بات سمجھ میں آئی؟ حدیث پاک سے بھی یہ دلیل ہے. اگر کفار مکہ مشرکین مکہ انکار نہ کرتے تو ہم سمجھتے کہ حضور نے شاید ان کے سامنے خواب بیان کیا ہوگا, اس لیے سبوں نے مان لیا. لیکن ان کا انکار کرنا اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ حضور نے ان کو خواب نہیں بیان کیا بلکہ اپنے بیداری کے عالم میں جانے کا واقعہ بیان فرمایا. عزیزان گرامی, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ بات ابھی میں نے عرض کی, بیت المقدس کا ہر نقشہ حضور نے ایسے بیان کیا جیسے دیکھ رہے ہو. صحابہ اکرام نے بعد میں پوچھا, اب میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں, آپ مدینہ مسجد میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ آتے جاتے ہیں, پھر آپ باہر گھر پر جائیں, آپ سے اگر پوچھا جائے بتاؤ کتنی کھڑکیاں ہیں اور کھڑکیوں میں کیا کیا ڈیزائن ہے, کہیں گے معلوم نہیں ہے, توجہ نہیں کیا, دیکھنا پڑے گا, اور دیکھ کر کے جاؤ پھر بھی نہیں بتا پاؤ, کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ہو جائے گا. مگر قربان جاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیت المقدس کی ہر چیز واضح طور پر میرے آقا بیان فرما رہے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم دیکھی ہوئی چیز کو اس طرح بیان نہیں کرتے, اور آپ پل بھر کے لیے, لمحے بھر کے لیے اگر آپ نے دیکھا ہے تو کیسے بیان فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ, جب میں کسی چیز کو دیکھنے کا ارادہ کروں تو مولا وہ پورا میرے سامنے رکھتا ہے. بیت المقدس کو رب تعالیٰ نے میرے قریب فرما دیا, ہر چیز کو میں دیکھ کر بیان کر رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے عزیزو, ہم اپنی نگاہوں پر حضور کی نگاہوں کو قیاس نہ کریں. حضور فرماتے ہیں, مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے اللہ نے سمیٹ کر میرے ہتھیلی کے برابر کر دیا, اور جب میں چاہوں تو اپنے ہتھیلی کی مقدار میں پوری کائنات کے ہر ذرے کو دیکھ لیا کرتا ہوں. آپ اس حدیث کے مطابق الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. معراج مصطفیٰ کے متعلق جو محفل مدینہ مسجد میں سجی ہے یہ بھی میرے آقا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں, پوشیدہ نہیں ہے, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہم پر ہوگا. عزیزان گرامی, اب میں آیت کریمہ کی طرف, معراج کے سفر کی طرف چلتے ہیں. روایت پہلے یہ بتاتا ہوں, حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا. ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا. ام ہانی کون ہے؟ یہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی بہن ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چچیری بہن. ان کے گھر آپ آرام فرما رہے تھے, رات کا وقت تھا, اور جبرائیل امین تشریف لائے اور معراج کی طرف مجھے دعوت دی, بلایا. اب یہاں پر تھوڑی اور چیزیں میں رک کر کے کہوں گا. یہ 27ویں شب کو ہی کیوں ہوئی؟ یہ جو معراج کی رات ہے اس کے متعلق تاریخ الگ الگ ہے روایات میں, لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ 26ویں رجب کا دن گزار کر جو 27ویں شب آئی, اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے. کیوں اس رات کو؟ اس کی وجہ یہ مفسرین نے بیان فرمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا, ہر دن کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور بنتا تھا. آپ تبلیغ فرماتے, کسی دن 4, کسی دن 5, کسی دن 10, یا اس طرح سے لوگ روزانہ مسلمان بنتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر سب سے زیادہ طلب کسی چیز کی ہے تو وہ لوگوں کے ایمان لانے کی طلب. قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں ہوتا. تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا. اور ان کی دوسری صفت مولا فرماتا ہے, وہ تمہارے ایمان کا بہت متمنی ہے کہ تم ایمان لے آؤ. رسول کو سب سے بڑی خوشی اسی بات کی.
اور رؤوف الرحیم نہایت ہی نرم دل اور مہربانی کرنے والا رسول ہے. یعنی پوری کائنات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ طلب کسی چیز کی تھی تو وہ بندوں کے ایمان لانے کی طلب. حضور سب سے زیادہ خوش اسی پر ہوتے تھے. امیر حمزہ ایمان لائے اسی طرح سے. ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لکڑی سے حملہ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا, مارا اس نے, جس سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی آئے اور منہ سوجا. آپ نے جواب میں کچھ نہیں ارشاد فرمایا. کوہ صفا کے پیچھے ابو جہل نے مارا تھا. واپس آپ اپنے گھر تشریف لائے. ایک کنیز تھی, ایک باندی تھی, اس نے امیر حمزہ کو, حضور کے چچا وہی بھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے, شکار سے واپس آتے ہوئے دیکھا تو کہا حمزہ برا ہو تیرا یتیم بھتیجا آج حرم میں اتنا مار کھا گیا اور اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا, کوئی اس کے حمایت میں نہیں آیا. پوچھا کس نے مارا؟ کہا ابو الحکم. اس کو ابو جہل کو پہلے ابو الحکم کہا جاتا تھا. ابو جہل نے مارا اور گالیاں بھی دی ہیں, بہت گالیاں دی. امیر حمزہ طیش میں آ گئے. خاندانی ایک جوش بھی ہوتا ہے. آئے, گھر گئے نہیں, سیدھے حرم پاک میں دیکھا ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. اس کو دامن پکڑتے کر گھسیٹتے ہوئے لائے اور لاتوں سے گھونسوں سے بہت مارا, اسے بھی زخمی کیا اور کہا خبردار, اس کے بعد محمد کی طرف اگر تو نے انگلی اٹھایا تو میں توڑ دوں گا. اس لیے کہ اگرچہ وہ یتیم ہے لیکن میں اس کے باپ کی منزل میں موجود ہوں. چچا تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. حضور بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر. عرض کیا کہ اے میرے بھتیجے خوش ہو جا, سنا میں نے کہ ابو جہل تجھ کو زد و کوب کیا ہے لیکن میں نے تیرا بدلہ لے لیا, انتقام لے لیا, خوش ہو جا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں فرمائی. امیر حمزہ نے کہا اب مسکرا دو, ختم کر دو, بات ہو گئی اور میں تمہاری حمایت میں کھڑا رہوں گا. پھر بھی حضور نے کوئی توجہ نہیں فرمائی. پھر آپ نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اے چچا آپ کیا چاہتے ہیں, میں خوش ہو جاؤں, میں مسکراؤں؟ کہا بس یہی دیکھنا چاہتا ہوں, ایک بار تم ہنس دو میں گھر چلا جاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا بدلہ لینے سے مجھے خوشی نہیں بلکہ آپ کلمہ طیبہ پڑھیں میں مسکرا دوں گا. میری خوشی اس میں ہے کہ آپ ایمان لیا. حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں اسی دن میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے اور ایمان لائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طلب تھی وہ یہ تھی کہ ایمان لے آئے بندے اور رب تعالیٰ کے حضور آ جائیں. جہنم سے بچانے کے لیے تو میرے آقا تشریف لائے تھے, لیکن یہ 26ویں رجب کا جو دن گزرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ تو فرمائی مگر کوئی مسلمان نہیں ہوا, کوئی اسلام میں نہیں آیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ظلم دینے سے, لوگوں کے مشقتوں کے پہاڑ ڈھانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا آج کے دن کوئی اسلام نہیں لایا تو تکلیف ہوئی. حضور غمگین ہو گئے, کبیدہ خاطر ہو گئے اور مغموم ہو کر اپنے گھر نہیں گئے, ام ہانی کے گھر آئے اور کہہ دیا کہ کسی کو گھر میں آنے مت دینا. جب غم زیادہ ہو تو ایسا ہم بھی اکثر کرتے ہیں کہ تنہائی پسند کرتے ہیں, کہیں تنہائی میں چلے جائیں, کوئی ڈسٹرب نہ کرے, تھوڑی دیر آرام کرنے کی طبیعت چاہتی. لیکن میرا آقا و مولا اگر غمگین تھا بھی تو کس لیے کہ لوگ اسلام میں نہیں آئے. کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے آج کوئی اسلام کی طرف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی طلب صرف اس بات کی تھی. آپ غمگین اپنے گھر آئے اور آرام فرما رہے تھے. اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں میرے عزیزو, آج کی رات معراج میں ایک بڑی حکمت ہے کہ دنیا میں ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہمیں ٹینشن زیادہ ہو جائے تو ہم جو ہے کسی پکنک پوائنٹ کا رخ اختیار کر لیتے ہیں, کہیں چلو گارڈن میں بیٹھ جائیں, کہیں سمندر کنارے چلے جائیں یا کسی ہل اسٹیشن پر چلے جائیں یا کوئی ایسا پوائنٹ جہاں پر دل کے بہلانے کی جگہ مل جائے. اور بعض لوگ دل بہلانے کے لیے گناہوں کا ارتکاب بھی کر جاتے ہیں, کچھ شراب کا, کچھ
نشے کے اور کچھ سینما بازی کا، ہر طرح سے انسان دل بہلانے کے لیے ایسے جگہیں ڈھونڈتا ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غمگین ہوئے تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس طرف سمندروں کی طرف پہاڑ کے اوپر یا کسی باغیچے میں جانے کا ارادہ نہیں فرمایا، تنہا اپنے چچیری بہن کے گھر تشریف لائے۔ میرا مولا پوری کائنات کو یہی دکھانا چاہتا تھا، اے لوگو تم غمگین ہوتے ہو تو باغوں کی سیر کرتے ہو، آج میرا محبوب کبیدہ خاطر ہے، میں اسے آسمانوں کی سیر کراؤں اور جنت کی سیر کراؤں تاکہ میرے حبیب کا دل ہلکا ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے آج کی رات میرے مولا نے معراج فرمائی۔ یہ جو سفر کرایا گیا اس کی حکمت مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھو کہ شان سے رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو بلا رہا ہے، کیا شان ہے، اللہ اللہ۔ ایک وہ واقعہ بھی یاد کریں جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر بار بار رب تعالیٰ سے یوں عرض کرتے ہیں، ربی ارینی ربی ارینی، اے مولا تو مجھے اپنے جلوے دکھا دے، تو اپنی ذات کا دیدار کرا دے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قال لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ بہت اصرار چلتا رہا موسیٰ علیہ السلام کا، ایک بار نہیں کئی مرتبہ۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا، 9ویں پارے میں قرآن کی آیت میں تلاوت کر رہا ہوں، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اے موسیٰ ٹھیک ہے اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی ہلکی سی ایک تجلی اس پر ڈالوں گا، اگر تم اپنی جگہ پر برقرار رہ پائے تو مجھے دیکھ لو گے، مجھے دیکھ پاؤ گے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اب آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، رب تبارک و تعالیٰ نے جب پہاڑ پر اپنی ایک تجلی کا نزول فرمائے، وہ تجلی کے متعلق فرمایا گیا سوئی کے ناکے سے بھی کم تھی، سوئی کا جو کونا ہوتا ہے اس سے بھی کم تجلی رب تعالیٰ نے پہاڑ پر ڈالی۔ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پورا پہاڑ ہل گیا اور جل کر خاک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، جب انہیں ہوش آیا، عالم صحت میں آئے تو عرض کرتے اے مولا میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، تو بہت بلند و بالا ہے، وہ آنکھیں نہیں ہیں جو تیری تجلی کو دیکھ سکیں۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو رب تعالیٰ کی تجلی کے سوئی کے ناکے کے برابر حصے کو دیکھنے کی سکت نہ رکھ سکے، اور انہی واقعات کی ترجمانی کرتے ہوئے امام عشق و محبت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا تھا مولا تو اپنا دیدار کرا دے، تو کس طرح رب تعالیٰ نے انہیں بلایا تھا وہ بھی قرآن میں ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ انک بالوادی المقدس طویٰ، تم مقدس وادی میں آ رہے ہو، فاخلع نعلیک، پہلے اپنی چپلیں نیچے اتار کر کے آؤ، نیچے اتارو اور پھر کوہ طور پر چڑھو۔ ان کو خود چڑھنے کا حکم دیا گیا اور پھر فلاں جگہ دیکھنے کا حکم دیا گیا، اور ادھر محبوب کے لیے معراج کے سفر میں کتنی ادائیں ہیں، کتنا ناز ہے، اللہ اللہ۔ جبرائیل امین، سدرہ کے مکین، روح الامین جو ملائکہ کے سردار ہیں انہیں بھیجا گیا، اے جبرائیل جاؤ میرا محبوب کبیدہ خاطر ہے۔ اور یہاں ایک اور بھی حکمت میں بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں ہم نے دیکھا رات کو حضور سوتے نہیں تھے، آدھی رات سے زیادہ تو حضور قیام میں ہوتے تھے، عبادت میں ہوتے تھے، لیکن یہ شب ایسی ہے کہ شروع رات سے ہی میرے آقا محو استراحت آرام فرما رہے، بستر پر لیٹے، ایسا لگتا ہے کہ محبوب کو یہ بھی پتا ہے کہ اٹھانے کے لیے کوئی آنے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کس شان سے ارشاد فرمایا گیا اے جبرائیل جانا اور اپنی ٹھنڈی پیشانی مصطفیٰ کے تلووں سے لگانا،
میرے حبیب کے پیروں سے تلووں سے لگانا اور اس طرح انہیں بیدار کرنا. جبرائیل امین علیہ السلام اسی طرح تشریف لائے. وہ محبت جبرائیل امین روح الامین جن کی پہنچ سدرۃ المنتہا، کوئی ملائے اعلیٰ ان سے مقرب نہیں ہوا. وہ سید الملائکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمان ناز پر اپنی پیشانی لگاتے ہیں. وہ مصطفیٰ بیدار ہوئے. پوچھا اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں مولا آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ کو رب تبارک و تعالی آسمانوں پر بلانا چاہتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اٹھا اور وضو کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اٹھا اور جلدی وضو کیا. جبرائیل مجھے وہاں سے لے کر مسجد حرم میں لے آئے. مسجد حرم میں آیا تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک سواری ہے جس سواری کو اس سے پہلے نہ کسی نے دیکھا تھا اور نہ کوئی دیکھے گا. اس سواری کا نام حدیث میں براق کہا گیا ہے. برق کرنٹ کو کہتے ہیں، لائٹ کو کہتے ہیں عربی میں. براق اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین نے پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سواری آپ کی ہے، اس پر بیٹھ کر کے آپ تشریف لے جائیں گے. چاہیں تو میرے آقا خود بنفس نفیس تشریف لے جائیں، لیکن سواری پر بٹھا کر لے جانا یہ بھی شان والوں کے لیے ہوتا ہے. کیا دولہا چل کر کے نہیں جا سکتا؟ گھوڑی پر کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ اس دن کا اس کا ایک اعزاز ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کا تو نکاح اور گھر کا معاملہ بہت قریب کا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی تھوڑا گاڑی میں پھیرا لگا کر کے آتے ہیں، اس لیے کہ وہ دن ان کا ہوتا ہے. دولہے کے لیے شان ہوتی ہے. براق پیش کی گئی اور عرض کیا جبرائیل امین نے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سواری مخصوص آپ کے لیے رب تعالیٰ نے عطا فرمائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے. خود حضور کی زبان سے سنے. مسلم شریف کی بھی حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں براق کا پہلا قدم وہاں تک پڑتا تھا جہاں تک ہماری نگاہ جاتی. اگر آسمان تک آپ دیکھ رہے ہیں تو پہلا قدم اس کا وہاں تک ہوتا. وہ پہلا قدم، اور جب تیز رفتاری میں ہو تو اس کی سرعت اور اس کی رفتار کا اندازہ کوئی کر بھی نہیں سکے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں سوار ہوا، جبرائیل امین لے کر کے چلے، اور یہاں پر میں رک کر کے کچھ اور چیزیں عرض کر دوں اس لیے کہ بعد میں پھر آپ خلط ملط کے شکار نہ ہو جائیں. طاقت مصطفیٰ، قوت مصطفیٰ، حضور کے بیدار ہونے کا انداز اس طرح بتایا گیا کہ جبرائیل نے اپنی پیشانی حضور کے تلووں پر لگائی. ذرا آپ کو قرآن کی تفسیر میں لے چلوں. 16ویں پارے کی کچھ آیتیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرعون اور اس کے لشکر سے بچنے کے لیے اپنی پورے ایمان والوں کی فوج لے کر نکل پڑے. سامنے سمندر آیا. اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ اس پر اپنا عصا مارو، 12 راستے نکل جائیں گے، تم اس میں چل کر چلو. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس پہ 12 راستے نکلے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے اہل ایمان امتی ان راستوں سے چل پڑے. فرعون یہ دیکھا راستہ کھلا ہوا ہے، وہ بھی آیا، لیکن اللہ نے سمندر کو ملا دیا. فرعون اس کے لشکریوں سمیت غرق ہوا. یہ واقعہ بڑا تفصیل ہے، میں بہت جلدی سے عرض کر رہا ہوں. اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دوسرے کنارے پر تشریف لائے تو سارے اپنے امتیوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور سب کو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے خود کوہ طور پر چلے گئے. کوہ طور پر رب تعالیٰ نے انہیں بلایا تورات دینے کے لیے. 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں نہیں تھے تو ان کی قوم میں سامری نام کا ایک شخص، سامری جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس نے سارے لوگوں سے سونا چاندی جو کچھ بھی تھا سب جمع کر لیا. انہیں پگھلا کر کے ایک بچڑا بنایا، بیل کا بچڑا بنایا، اور بچڑا بنا کر کے اس کی یہ دیکھیں انداز تو دیکھیں کہ بنایا تو صحیح لیکن اس کو بولنے کے قابل بنایا. وہ بچڑا بولنے لگا، بات چیت کرنے لگا. تو لوگ ظاہر سی بات ہے وہ اس زمانے کی بات ہے، آج سے 4000 سال پہلے کی بات. نہ کوئی ٹیکنالوجی نہ سائنس. آج اگر ہمارے کھلونے بولیں تو ہمیں تعجب نہیں ہوتا، بیٹری سے بول رہا ہے. اس زمانے میں وہ سونے اور چاندی سے پگھلا کر کے بنایا گیا، کوئی ریکارڈڈ بات نہیں. بچڑا خود بات کرتا تھا، بولنے کے قابل بنایا اس کو.
تو لوگوں کو یہ کہتا کہ تمہارا خدا یہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کے لیے گئے، خدا ہمارے درمیان آیا، اس کی عبادت کرو۔ بہت سارے اس کی عبادت میں لگ گئے، کفر اختیار کیے، کچھ بچڑے کی پوجا پاٹ، اعتکاف، نظر، نیاز سب کرنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد تشریف لائے تو اپنی قوم کو شرک بت پرستی میں دیکھا تو جلال میں آئے، اور اس کے بعد ان کا جو حشر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں گرفتار فرمایا، قتل کا حکم آیا، اور جو عبادت کر چکے تھے رب تعالیٰ نے انہیں بندر بھی بنایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا، اے سامری یہ بتا اس بچڑے کو تو نے بولنے کے قابل کیسے بنایا؟ سونے سے پگھلا کر کے بنا لینا ٹھیک ہے، لیکن بولنے کے قابل کیسے بنا؟ اب سنیے میرے بیان کرنے کا خلاصہ۔ کہتا ہے قرآن کیا ہے، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ جب ہم سمندر کے راستے سے چل رہے تھے، اے موسیٰ میں نے دیکھا کہ آپ کے گھوڑے کو پکڑ کر کوئی آگے آگے چل رہا تھا، آپ کے گھوڑے کو پکڑ کر کوئی آگے آگے چل رہا تھا، اور وہ ہم میں سے نہیں تھا، وہ کوئی نورانی مخلوق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جبرائیل امین تھے جو نبیوں کی خدمت میں بھی آیا کرتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ سامری کہتا ہے وہ مجھے نظر آ گیا جو عام لوگوں کو نظر نہیں آیا، تو میں نے یہ کیا کہ وہ جو تمہارے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر چل رہا تھا اس کے پاؤں کے نیچے سے میں مٹی اٹھاتا چلا گیا، وہ جیسے جیسے چلتا تھا میں وہ مٹی اٹھاتا چلا گیا، اس لیے کہ میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے، یہ نورانی مخلوق ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں جب آپ چلے گئے تو سونے چاندی سے بچڑا بنایا اور وہ مٹی اس بچڑے کے منہ میں ڈالا تو بچڑا بولنے کے قابل ہوا۔ یہ قرآن کی بات ہے، کوئی واقعہ نہیں سنا رہا ہوں کسی کتاب کا، اللہ کے کلام کی بات۔ سامری نے کہاں کی مٹی اٹھائی؟ جبرائیل امین کے پیروں کے نیچے کی مٹی، اور بچڑے کے منہ میں ڈالا تو بچڑا بولنے کے قابل ہوا۔ اب ذرا سنو میرے عزیزو، جبرائیل امین کے پیروں کے نیچے کی مٹی کسی بے جان چیز کو بولنے کے قابل بنائے، اور وہ جبرائیل معراج کی رات میں اپنی پیشانی قدمان مصطفیٰ پر رکھ رہے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے رکھ رہے ہو۔ سنیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جبرائیل کی پیشانی رکھی گئی ہے، اب ان قدموں کی برکت کا حال کیا ہوگا؟ جبرائیل کے قدم کے نیچے کی مٹی بے جان کو بولنے کے قابل بناتی ہے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے مصطفیٰ کے قدم جہاں پڑے یقیناً وہ گل و گلزار بھی بن جاتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان گرامی، یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ جبرائیل امین نے اپنی پیشانی لگا کر پوری کائنات کو یہ بتایا، اے لوگوں جبرائیل کی طاقت تو تمہیں قرآن سے معلوم ہو گئی، ذرا دیکھ لو وہ جبرائیل امین سدرا کا مکین اپنی پیشانی مصطفیٰ کے تلووں سے لگا رہا ہے، تاکہ تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ جس نبی کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پایا ہے وہ کائنات کا سب سے افضل و اعلیٰ رسول ہے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہے، سواری پر بیٹھے ہیں، جبرائیل امین نکلے لے کر۔ یہاں رک کر کے تفسیر کی ایک اور بات مزے کی ہے، عرض کرتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھے تو یقیناً آپ دولہے کی شکل میں بیٹھے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے عظیم رات ہے۔ زندگی کی خوشیوں میں ایک خوشی کا دن شادی کا ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے شادی کا دن بڑا خوشی کا ہوتا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں، علامہ احمد یار خان عیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے دولہا جب سج سنور کر تیار ہو کر نکلتا ہے، گھوڑی پر بیٹھے کہ سواری پر بیٹھے، اس کی ماں بلائیں لیتی رہتی ہیں، صدقے اتارتی، باپ سبحان اللہ کہتا ہے کہ بیٹا آج سجا ہوا ہے میرا، اور اس کی حسین آج چہرے کی چمک دیکھو۔ دوست و احباب ماشاء اللہ سبحان اللہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لوگ مبارکبادیاں دینے آتے ہیں،
माँ सुबहान अल्लाह कह रही है, बाप सुबहान अल्लाह कह रहे हैं देख करके, भाई बहन। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शब अरूसी थी, शब असरा, जिस वक्त मेरे आका दूल्हा बनकर बुराक पर सवार हुए। दुनिया ने अगरचे हुजूर को यतीम देखा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले आपके वालिद मुकर्रम का विसाल हो चुका था। आपकी उम्र शरीफ 2 साल की थी तब बीबी आमना भी जा चुकी थी, आपके दादा भी नहीं थे, आपके चाचा भी नहीं थे। अब बज़ाहिर देखा जाए सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली आपकी खातून, आपकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजतुल कुबरा भी नहीं रह गई थी, आपका भी विसाल हो चुका था। बज़ाहिर खानदान से दिल रखने वाला कोई, मुबारकबाद देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। इसलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस दूल्हे को बुराक पर सवार कराकर अल्लाह ने यह फरमाया, दुनिया सुभान अल्लाह कहती है, आज मौला कहता है सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दी, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। लोगों को कहने की जरूरत नहीं, परवरदिगार खुद फरमाता है सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर वहां से हुआ, आलम बरज़ख से आपका गुजर हुआ। आलम बरज़ख किसे कहते हैं? वो दुनिया जो हमें नजर नहीं आती, कब्रिस्तान वालों की दुनिया, यानी वो किसी और दुनिया में है, वो आलम बरज़ख है जिसको हम आज देख नहीं सकते, मरने के बाद वहां देखेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस आलम बरज़ख से मेरा गुजर हुआ तो मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा, ये भी हदीस पाक में है। नबियों की जिंदगी का इनकार करने वाले होश के नाखून लो। हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में बता रहे हैं कि मैंने उनको कब्र में नमाज पढ़ते देखा और फिर वहां से मेरा गुजर हुआ। जब बैतुल मुक़द्दस पहुंचा तो वहां पर सारे अंबिया इकराम मौजूद थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, सारे लोग थे। अब जो मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक यहां बयान आया है, वैसे तो सारे अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के पास से मेरे आका का गुजर हुआ, आपने सिर्फ उनका नाम जिक्र फरमाया। मैं समझता हूं इसमें हिकमत यह होगी, बाद में यह आने वाले मुनकिरीन, एतराज करने वाले जलील लोगों के लिए जवाब बन जाए। नबियों की और खास तौर पर मेरे आका की जिंदगी के बारे में सवाल करते हो। जालिमों ने किताबों में आज लिख कर रखा है वो नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। यहां मौजूद सारे मुसलमानों की जुबान से मुआज़ल्लाह क्यों निकला? तुम्हारे दिल में मेरे आका की मोहब्बत है इसलिए निकल गया। ये बात सुनने में भारी लग रही है, अब दलील की जरूरत क्या रह गई तुम्हें? सुनने में तुम्हें भारी लग रही है और लोग लिख गए किताबों में। वो किताबें आज पूरे हमारे उम्मत इस्लामिया के लिए कलंक बन करके मार्केट में फिर रही हैं। अब भी किताबें, इन किताबों को चौराहे पर रखकर जला देना चाहिए, जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा कहा गया। हुजूर फरमाते हैं मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को, हुजूर की जिंदगी पाक जाहिरी जिंदगी से तकरीबन 2000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। 2000 साल पहले की बात है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर मेरे आका की जिंदगी का हाल क्या होगा? इसीलिए हम इमाम इश्क व मोहब्बत का दिया हुआ यह अकीदा याद रखते हैं। उन्होंने हमें ये अकीदा देते हुए कहा था, हुजूर की बारगाह में यूं अर्ज करो, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अजीजा ने गिरामी, जब बैतुल मुक़द्दस मेरे आका तशरीफ लाए तो यहां हुजूर फरमाते मैंने सारे नबियों को 2 रकत नमाज पढ़ाई। वो कौन सी नमाज थी? जबकि ये नमाज नहीं जो अभी फर्ज हुई, ये तो मेराज के बाद, वो मखसूस नमाज जो सिर्फ नबियों के लिए। और उसके बाद कई नबियों ने हुजूर की शान में खुतबा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सारे नबियों ने हुजूर की शान में खुतबा दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान फरमाई और अपना भी तारुफ कराया। 1,24,000 कम व बेश नबी जितने दुनिया में आए थे सब बैतुल मुक़द्दस में हाजिर थे। सारे लोगों को मेरे आका ने इमामत कराई, ये बताने के लिए ये भी मेराज का एक हिस्सा है। अब तक ऐ लोगों, दुनिया में तुमने मुस्तफा को
अवाम का, इंसानों का इमाम देखा, बैतुल मुकद्दस में देखो वो नबियों का भी इमाम है, वो नबियों का भी इमाम है। ये हिकमत रब तबारक व तआला ने हर हुजूर के एक एक सफर में बड़ी बड़ी हिकमतें। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने बुराक को वहीं पर बांधा जहां अंबिया इकराम अपने घोड़ों को बांधते थे। आज भी बैतुल मुकद्दस जाने वाले देख सकते हैं अपनी आंखों से, मस्जिद अक्सा में आज भी वह जगह मौजूद है जहां मेरे आका ने बुराक को बांधा था। बैतुल मुकद्दस किबला अव्वल मुसलमानों का फिलिस्तीन में, जो आज यहूदियों के चंगुल में है, लेकिन आज भी उन्हीं निशानियों के साथ मौजूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वहां बांधा, किस लिए बांधा? एजाज के लिए। ऐसा नहीं कि भाग जाएगा जानवर, एजाज के लिए बांधा जाता है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मैं सवार हुआ। अब जिब्राईल अमीन ने अर्ज किया, आसमानों का सफर है। जब आसमान की तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर हुआ, अब पहला आसमान, जैसे ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचते हैं, जिब्राईल अमीन ने खटखटाया। एक दरवाजा है, उस दरवाजे को खटखटाया, अंदर दरबान है, फरिश्ते हैं। पूछा कौन है? जिब्राईल अमीन ने कहा अना जिब्राईल, मैं जिब्राईल हूं। पूछा तुम्हारे साथ और कोई है? जिब्राईल ने कहा मुहम्मदुर रसूल। की तरफ जब मैं देखता हूं तो मेरी औलाद में जो नेक लोग हैं वो मुझे नजर आते हैं, मैं मुस्कुराता हूं। बाईं जानिब जब देखता हूं, मेरी औलाद में से वो लोग जो बिगड़े हुए हैं, गुनहगार हैं, काफिर और मुशरिक हैं, वो नजर आते हैं तो मुझे गम होता है, मैं रोता हूं। अल्लाह हमें आदम अलैहिस्सलाम के सीधे जानिब नजर आने वालों में शामिल फरमाए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास से रुखसती ली और उसके बाद दूसरे आसमान पर फिर खटखटाया गया, फिर वही सवाल, फिर वही जवाब। फिर मेरे आका फरमाते हैं, वहां मैंने हजरत यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, उन्होंने भी मरहबा कहा, बातचीत हुई। फिर तीसरे आसमान की तरफ हुजूर चले। एक आसमान से दूसरे आसमान का सफर तेज घोड़ा अगर दौड़े तो 500 साल लग सकते हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पल भर में वो सफर करते जा रहे हैं। तीसरा आसमान आया, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा। चौथे आसमान पर सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम को। छठे आसमान पर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम को। फिर सातवें आसमान पर मेरे आका पहुंचे। बैतुल मामूर एक जगह है, ये खाने काबा के बिल्कुल ऊपर बराबर फरिश्तों का काबा, जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है, उससे टेक लगाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। आपसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, सारे नबियों ने मरहबा कहा और एजाज में कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो आपको नेमत अता की वो हम में से किसी को नहीं अता की गई, आपके लिए मुबारक हो। सबों ने मुबारकबादी दी। यहां एक बात और फिर मैं अर्ज करूं, ये वो नबी हैं जो अभी थोड़ी देर पहले बैतुल मुकद्दस में भी थे, खुतबे भी दे रहे थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान में आए तो आसमान में हुजूर के पहुंचने से पहले ये वहां पे पहुंचे हुए हैं। ऐसा कैसे? ये भी हदीस पाक से साबित है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन सब अंबिया इकराम से यहां मुलाकात कर चुके हैं और फिर आसमानों पर वो नबी फिर मिल रहे हैं। ऐसा कैसे? क्या यहां से कोई जाहिल ये कहेगा उन नबियों का चलना और उन नबियों की रफ्तार मेरे आका से भी तेज थी? नहीं, जरा अकल इस्तेमाल करो, जरा दिमाग को खोलो। मेरे आका सल्लल्लाहु, दो सब इसके जवाब है। पहली बात तो ये है, अल्लाह तबारक व तआला नबियों की ताकत भी ये बताना चाहता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस से आसमानों का सफर खुद से नहीं फरमाया, बुराक पर बैठ करके फरमाया। बुराक अलग मखलूक है और वो नबी अपनी ताकत से गए थे। इसका मतलब ये है अल्लाह ने अपने नबियों को जो कुव्वत दी वो बुराक से भी बढ़कर के अता की है। पहले पहुंचना ये कमाल फजल में नहीं है, पहले पहुंच जाना कमाल और फजल को नहीं बताता, बल्कि होता ऐसे है कि घर से दूल्हा निकला है, भाई सब यहां पर रुके हुए थे, सबों ने यहां पर सजाया संवारा, सवारी पर बिठाया और कहा जरा गाड़ी आहिस्ता से चलाना, इसलिए कि दूल्हा बैठा है। आज 100 की स्पीड में कोई दूल्हा
حال کی طرف نہیں جاتا ہے، بہت ہی خنخنی انداز میں. گھوڑے پر بیٹھنے والے بھی بڑے آہستہ سے جاتے ہیں اگرچہ پورا روڈ جام کر دیں. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، دولہا جا رہا ہے بھائی بہت آہستہ سے جائے گا، تیزی سے نہیں گزرے گا. اور پھر ہوتا کیا ہے، یہ بھائی ہمارے جو سجائے تھے پھر حال میں بھی پہنچے ہوئے ہیں. دولہے کے آنے سے پہلے وہاں پر بھی تو استقبال کے لیے ہونا چاہیے. یہ دنیا کا دستور ہے. یہ انبیاء کرام میرے آقا کے باراتی تھے، بیت المقدس میں موجود تھے، سجایا اس دولہے کو اور الوداع کہا. جاؤ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کی طرف بلند ہوتے جاؤ، اللہ نے تمہیں بلایا ہے. اور پھر پہلے ہی جا کر آسمانوں میں موجود بھی ہوئے، اس لیے کہ استقبال جو کرنا ہے میرے آقا کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے. یہاں کوئی فضل و کمال کی بات نہیں، فضل و کمال جو ہے وہ رسول اللہ کو ہی حاصل ہے. اسی لیے فرمایا کہ دم عیسیٰ ید بیضا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. اے محبوب گرامی وقار، حضرت یوسف علیہ السلام حسن رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کا معجزہ رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پھونک کا معجزہ رکھتے ہیں کہ وہ پرندوں میں، مٹی کے پرندوں میں پھونک مارے تو وہ اڑ جائے. آنچ ہما خوباں دارند تو تنہا داری. اے رسول گرامی وقار، ان سارے نبیوں کو جو سب کمالات دیے گئے تھے وہ سارے ملا کر کے جب ایک شخص میں جمع کیے گئے تب وہ محمد عربی بنا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کا سفر ملاحظہ فرمائے. سدرۃ المنتہا یہ کیا ہے؟ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے اور حضور نے فرمایا اس کا ایک ایک پتا ہاتھی کے برابر یا ہاتھی کے کان کے برابر، اور اس کی جو بیریاں ہیں وہ مٹکے اور یا کسی بڑے گھڑے کے برابر. بہت ہی خوبصورت، اس کا حسن دنیا میں بتایا نہیں جا سکتا. یہ بیری کا درخت جس کو سدرۃ المنتہا کہا گیا، یہ مخلوق کے پہنچنے کا آخری حد مخلوق کے پہنچنے کی. جبرائیل امین وہاں تک جا سکتے ہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے آقا کے ساتھ ساتھ یہاں پورے سفر میں تھے. سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد عرض کیا، جس کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فارسی میں یوں کہتے ہیں، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم. یا رسول اللہ، اگر بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو رب کی تجلی سے میرے پورے بال جل جائیں گے، میرے پورے پر جل جائیں گے. اب میرے آقا آگے کا سفر آپ کو کرنا ہے. براق کو چھوڑ دیا گیا، پھر ایک سواری رف لائی گئی، یا اور ایک قسم کی، وہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں. رف پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے لامکان تک کا سفر فرمایا. وہاں سے پھر وہ سواری بھی چھوڑی گئی. لامکان کس کو کہتے ہیں؟ نام سے ہی معلوم ہونا چاہیے، جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں، جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں. لامکان، اس مکان کو نام نہیں دیا جا سکتا. اگر نام دے دیا گیا تو میرے رب کو گھیرنے کے برابر ہو جائے گا. میرا مولا جسم سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی پاک ہے. اس کے رہنے کے لیے کوئی خاص جگہ کی ضرورت نہیں، اور میرے مولا کے نور کو سمانے کے لیے جسم کی بھی ضرورت نہیں. وہ جسم و جسمانیت، مکان و مکانیت سے پاک ہے. اب لامکان کا سفر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدل فرما رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں یہ سفر اگر کیا جائے، صرف لامکان کا سفر 28 سال لگیں گے. 28 سال اگر لگ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے جاتے رہے، بڑھتے رہے. اب جبرائیل بھی ساتھ چھوڑ دیے ہیں، اور یہاں سے براق بھی ختم، رف بھی ختم. اب صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ بڑھتے چلے جا رہے. تنہا تھے. تب رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، ادنو منی یا احمد، ادنو منی یا احمد، اے احمد مجھ سے قریب ہوتے جاؤ، مجھ سے قریب ہوتے جاؤ. قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے،
والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ آیات نجم، سورہ نجم کی آیتیں ہیں. مولا فرماتا ہے میرا رسول بڑھتا گیا یہاں تک کہ دنا کہتے ہیں قریب ہونے کو، اتنا قریب ہو گئے رب تبارک و تعالیٰ کے قریب اتنا ہوئے کہ 2 کمانوں کا 2 ہاتھوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 ہاتھوں کا فاصلہ. اور یہ قرب دنیا میں کسی کو نہیں میسر آیا اور قیامت تک کسی کو مل بھی نہیں سکے گا. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے فقط اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا فرمایا. اور اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں میرے رب کو پلک جھپکے بغیر دیکھتا رہا. ما زاغ البصر وما طغى، یہ بھی قرآن میں آیا ہے. وہ محبوب ایسے دیکھ رہے تھے کہ پلک بھی نہیں جھپک رہے تھے. ایک ہوتا ہے سرسری طور پر دیکھ لینا اور ایک ہوتا ہے آنکھیں جمع کر کے دیکھنا. حضور کے متعلق قرآن میں یہ آیا ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھیں جھپکی بھی نہیں، ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، ادھر ادھر بھی نہیں ہوئی، برابر ذات خداوندی کو دیکھتے رہے بالمشاہدہ. اللہ اللہ، جو موسیٰ کروڑویں حصے تجلی کو دیکھ نہ سکے وہ میرا مصطفیٰ پوری ذات خداوندی کو دیکھ رہا ہے. اس سے بڑھ کر فضل و کمال میں کیا بات عرض کی جائے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے رب ذوالجلال کے دست قدرت کو اپنے سینے پر محسوس کیا اور اس کی ٹھنڈک میں نے پائی اور اس کے بعد میں نے زمین کے سارے خزانوں کو دیکھ لیا. اوتیت مفاتیح الارض، حضور فرماتے ہیں زمین کے اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے اس دن زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں چابیاں مجھے عطا کر دی، سب دے دیا. اب سنو میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنا بڑا قرب حاصل ہوا کسی کو ہو سکتا ہے؟ توجہ چاہوں گا، میں ایک بڑی بات عرض کرنے جا رہا ہوں. میرا آقا میرا مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کا نام ناز سے ادا سے کیوں نہ لیں؟ اس لیے کہ آج ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جب کوئی تھوڑا سا مرتبہ حاصل کر لے تو غریبوں کو بھول جاتا ہے اور دوستوں کو تو پہچانتا بھی نہیں. کہتا اب تم میرے کیٹیگری کے نہیں، وہ میرا مقام تھوڑا بلند ہو گیا، میں نیتا ہو گیا ہوں، اب تھوڑا بڑا ہو گیا ہوں، میری کرسی اوپر لگتی ہے، زیادہ تم آیا مت کرو، لوگ مجھے تانا دیں گے. ایسے ایسے دوست پال رکھا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ بچپن گزرا. یہ سب حالات ہمارے ہیں. لیکن آؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام ملا جو کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا. اس دن میرا مولا ارشاد فرماتا اے محبوب مانگو آج جو مانگنا ہے، جو چاہو لے لو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بہت سارے معاملات تھے. مکہ کے کفار و مشرکین ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کر کے رکھا تھا. صحابہ کو تپتے ہوئے گرم ریت میں لٹا کر سزائیں دیا کرتے تھے. بہت سارے معاملات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ مولا یہاں پر میرے صحابہ کی تکلیف کی آزادی ہو جائے اور اسلام مسلمانوں کے لیے اچھے اچھے گھر مل جائیں. یہ ساری چیزیں مانگنے کے لیے بہت کچھ تھا. عرض کرتے ہیں میرے آقا اے مولا تو نے اگر مجھے اختیار دیا ہے مانگنے کا تو میں میری گنہگار امت کی بخشش مانگتا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس مقام پر کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. یہ وہ رسول ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا. یہاں پر بھی نہ بھولا، اپنی نمازوں میں، اپنے رات کی عبادتوں میں، اپنے سجدے کے رونے میں اگر کوئی چیز پوشیدہ تھی تو وہ اپنی گنہگار امت ہی تھی. کبھی آپ نے کوئی روایت سنی حدیث کی آج تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے لیے رویا ہو، اپنے گھر بار کے لیے، تکلیفوں کے لیے، غموں کے لیے، تیر کے چلنے پر؟ نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی صحابہ نے روتے ہوئے دیکھا تو اپنی اس گنہگار امت کی بخشش کے لیے روتے ہوئے دیکھا.
बिजलियां कड़कती थी तो हुजूर बिस्तर छोड़कर बाहर आते थे और इस्तिगफार करने लग जाते, मौला ये बिजलियां कहीं मेरी उम्मत पर अजाब ना बन जाए, ये आसमान पर जो अबर छाया है ये अजाब बनकर ना बरस पड़े। मेरा मौला ये जब बिजलियां खत्म करता, अबर छट जाता, तो हुजूर फिर मुस्कुराते हुए अपने घर तशरीफ लाते। उस रसूल को आज उम्मत ने ऐसा भुला दिया, ऐसा भुला दिया। लोग ये समझते हैं साल भर में एक बार उनकी मीलाद का जिक्र कर लो, डीजे लगाकर नाच कर तो खत्म हो गया, हक अदा हो गया। जिस रसूल ने कोई रात हमें फरामोश नहीं किया, आज की रात तो मेरे आका की सबसे अजीम रात थी। हम जैसों का जिक्र मेरे मौला के पास आका कर रहे हैं। रब ताला के हुजूर ये अर्ज करते हैं, मौला बस क़यामत के दिन जब हिसाब किताब हो रहा होगा तो मेरे उम्मत का हिसाब किताब तो मेरे हवाले कर दे, मेरे हवाले कर दे। रब्बी हबली उम्मती, हबली का मतलब होता मुझे दे दे, मेरी उम्मत मुझे दे दे। होता यही है ना अपनों के मामलात के लिए, जहां सब बट रहा हो मैं जाकर के कहूं मेरे घर वालों के बांटने की जिम्मेदारी मुझे दे दो, मैं बांट लूंगा इनको। क्यों मांगते हैं हम? जिसको मैं जितना चाहूं दे दूं। और मेरे आका अपनी उम्मत की बख्शिश का हिसाब किताब का मामला मेरे रब से मांग रहे हैं कि तू मुझे अता कर दे। इरशाद हुआ है महबूब जाओ, आपकी गुनहगार उम्मत की बख्शिश आपको आज तोहफे में दे दी गई, तोहफे में दी गई। मेरे आका मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए, ये बड़ा अजीम मौका है। अब यहां से मैं आपको बताऊं, वापस तशरीफ ला रहे थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आज जो चीजें दी गई उसमें 50 नमाजें दी गई थी और शरीयत के मुताबिक नापाकी में 7 मरतबा नहाना पड़ता। गुस्ले जनाबत 7 मरतबा फर्ज किया गया था। अगर कोई नापाक हो गया तो उसे 7 मरतबा नहाने का हुक्म हुआ। किसी कपड़े पर नजासत लग जाए तो 7 मरतबा कपड़े को धोने से पाक होगा, यह हुक्म आया। और सूरह बकरा की आखिरी 27 आयतें तोहफे में दी गई और फिर जमीन के सारे खजानों की कुंजियां हुजूर को दी गई। ये सब लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। जब पलटे तो हदीस पाक में मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम जो 5वें या 6ठे आसमान पर थे, मुलाकात की, अर्ज की कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रब ताला का दीदार आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी उम्मत के लिए क्या दिया? इरशाद फरमाया 50 नमाजें दी। कहा कि मैं अपनी उम्मत को आजमा के देखा हूं, इतनी इबादतें वो कर नहीं पाएंगी, आप कम करा करके लाएं, थोड़ा हुक्म में तखफीफ कराएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते मैं वापस गया, उसी तरह गए जैसे पहली मर्तबा गए थे। फिर सफर फरमाया, रब ताला से अर्ज की, मौला ने तखफीफ की, 5 नमाजें कम हुई। फिर मुलाकात हुई मूसा अलैहिस्सलाम से, आपने फिर 5 कम करने का कहा। फिर हुजूर गए, 9 मरतबा हुजूर का जाना आना लगा। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 मरतबा रब ताला के हुजूर गए और वापस आए तो 5 बाकी रह गई और 7 मरतबा जो गुस्ल फर्ज था वो एक बार रह गया और कपड़ा भी जो 7 मरतबा धोने से पाक होता उसको भी 1 मरतबा तक रब ताला ने कर दिया। सब में तखफीफ हुई और आखिर में ये भी इरशाद फरमाया मौला ने, ए महबूब जाओ अपनी उम्मत के लिए 5 नमाजें ले जाओ, लेकिन आपके लिए बशारत है कि आपकी उम्मत अगर 5 पढ़ेगी मैं 50 का ही सवाब दूंगा। ए मेरे अजीजों, ये रब ताला का इनाम नहीं है तो और क्या है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त ये हालात समझ गए होंगे, भाग गए और कहते हैं ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी आपकी उम्मत नहीं कर पाएगी और कम कराएं। मेरे आका अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए कलीमुल्लाह अब फिर कम कराने में मुझे हया आती है, इससे कम कराने में मुझे हया आती है। क्यों मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया? इसलिए कि उस रब की नियामतें 24 घंटे हमा वक्त खाने पीने वाला बंदा अगर 5 वक्त भी ना करे तो ये हया की बात नहीं है तो और क्या है, हया नहीं। लेकिन हम में से कितने बेहया ऐसे मौजूद हैं, कितने बेहया हैं। रब ताला की हर नेमत का खूब इस्तेमाल करो, लेकिन उसकी इबादत की बात आए
تو 5 وقت ہم عبادت کے لیے حاضر نہیں ہوں گے. ہم سینہ اترا کر کے گھومتے ہیں, ہم گھمنڈ اور غرور میں محلوں میں گھومتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں. یاد رکھو تمہارا ہر قدم جو زمین پر پڑتا ہے, جیسے پاؤں ہم اٹھاتے ہیں زمین ہمارے لیے بد دعا کرتی ہے. اے رب العالمین, اس کی اکڑ, اس کا غرور دیکھ کہ تیری عبادتوں سے تو دور ہے اور مجھ پر سختی سے چلتا ہے, اس کو ہلاک و برباد کر. اور پھر زمین کے متعلق فرمایا بزرگوں نے, اسی دن وہ ہمیں یہ تانا بھی دیتی ہے, اے بندے تو عنقریب میرے اندر آئے گا, میں تیرا سارا غرور تجھے قبر میں دکھا دوں گی. زمین انتظار کرتی ہے کئی جسموں کی کہ کب میں اسے دبوچوں اور کب اس کو کھاؤں. میرے عزیزو, رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا یہ تحفہ, ہم نے اس کی آج کیا حالت بنائی. نمازیں آج مسجدوں سے کیوں غائب ہیں؟ مسجدوں کو سجانے میں ہم کروڑوں کا خرچ کر لیے, بہت ساری اعلیٰ مسجدیں بن گئی, نمازی غائب ہے. علامہ نے کہا تھا مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے, وہ صاحب اوصاف حجازی نمازی نہ رہے. میرے عزیزو, اسی کے متعلق کہا بھی کچھ لوگوں نے کہ پل بھر میں بنا لی مسجد, تو شب بھر میں بنا لی مسجد, تو بنا لی شب بھر میں, پل بھر میں سمجھو شب بھر میں. ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا, بچپن سے نمازی بن نہ سکے. یہاں پر مسجدیں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن شکایت لے کر کے آئیں گی کہ اے مولا, انہوں نے مجھے بنایا تھا اور بھوکا اور پیاسا رکھا. اس سے پوچھا جائے گا مسجد سے کہ تجھے بھوک اور پیاس کیسے لگتی تھی؟ مسجد کہتی ہے جب بھی اذان ہوتی تو مجھے بھوک بڑھ جاتی, اگر یہ حاضر ہو کر مجھے بھر دیتے تو میرا پیٹ بھر جاتا. انہوں نے مجھے بھوکا اور پیاسا رکھا. ان مسجدوں کو اپنے خلاف نہ بناؤ, آؤ نماز کی طرف, مسجدوں کو آباد کرو. دیکھو مولا تمہارے چہروں کو آباد کرے گا, تمہاری زندگیاں ایسے آباد ہوں گی کہ یہ کفار و مشرکین کے جو ظلم و ستم بڑھتے جا رہے ہیں, انشاءاللہ العزیز اس کو دفع کرنے کے لیے ہمیں لاکھوں کی تعداد کی ضرورت نہیں, مٹھی بھر جماعت بھی اگر پابند صوم و صلات نکل جائے, لاکھوں کے کفار و مشرکین کو فنا فی النار کرنے کے لیے اتنی ہی طاقت ہمارے لیے کافی. اٹھ کر کے تو دیکھو, اپنی آبادی تو دیکھو, مسجدوں کو اور سجدوں کو آباد کر کے تو دیکھو, رب تعالیٰ روحانی طاقت کتنی آپ کو عطا کرے گا. خیر, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیا فرمائی کہ میں 5 سے کم کیسے کراؤں, حیا فرمائی. اور یہاں بندے ہیں کہ کوئی حیا ہی نہیں, شرم ہی نہیں. رزق خدا کھایا کیا, فرمان نبی ٹالا کیا, دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, سب غائب ہیں ہمارے اندر سے. شرم نبی بھی نہیں, خوف خدا بھی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بھی قیامت کے دن شفاعت کے لیے جانا ہے, بغیر ان کی شفاعت کے کس کی بخشش ہے؟ تو پھر ہم کون سا چہرہ لے کر اس نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جس نے نماز ادا کی اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے. اس کا دوسرا معنی یہ نکلتا ہے جس نے نماز ترک کی اس نے اپنے حبیب مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھیس پہنچائی, تکلیف پہنچائی. آؤ میں تمہاری آنکھ میں کچرا ڈالتا ہوں, کتنا مسلتے ہو. میں تمہاری آنکھ میں اگر پاؤڈر ڈال دوں کتنی دیر تک جلن ہوگی. یہ تو بظاہر دنیا کی آنکھیں جو جلتی ہیں, اور نماز چھوڑ کر کے جن لوگوں نے میرے آقا کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائی, میرا رب بھی انہیں برداشت نہیں فرمائے گا. رب تبارک و تعالیٰ بھی قیامت کے دن سب سے پہلے تم سے اسی چیز کا سوال کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی رات سب سے بڑا تحفہ مولا نے اپنے حبیب کی امت کو یہی دیا تھا. اب ایک سوال میں یہ بھی کرتا ہوں, آپ میری عزت کرتے ہیں, اگر میں کہیں دور سے آیا, آپ کے گھر آیا, میں ایک شیشے کی قیمتی چیز لے کر کے آیا ہوں, ایک تغرا لے کر کے آیا ہوں یا ایک جھومر لے کر کے آیا ہوں, میں نے کہا لو میری طرف سے ہدیہ ہے, آپ لے لیں گے؟ قبول کریں گے یا نہیں؟ آپ لیں گے. اگر وہ قیمتی چیز ہے اوپر اٹھا کر کے رکھیں گے. مجھے بتاؤ, میری دی ہوئی چیز کو اگر میرے سامنے ہی پٹک کر توڑ دیا تو میرے دل پر کیا گزرے گی؟
मैं जिंदगी भर कभी तुमसे बात ना करूं, और अगर आपने मुझे तोहफा दिया था, मैं तुम्हारे आंखों के सामने ही उसको तोड़ मरोड़ दूं, खत्म कर दूं, तुम्हें कैसा लगेगा कि मैं बड़े अरमानों से ये तोहफा दिया था और ये मौलाना ने मेरे आंखों के सामने तोड़ दिया? तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारे दिए हुए तोहफे और हदिये कोई नुकसान ना करे, बर्बाद ना करे, और फिर मौला का दिया हुआ तोहफा जो तुमने तोड़ मरोड़ कर रख दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला करके दिए अपनी उम्मत को, ये मेरे रब का तोहफा है उम्मत के लिए। कितने लोगों ने इसे संभाला, कितने लोगों ने उठा करके रखा कि ये मेरे रब का दिया हुआ तोहफा है। इसीलिए मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अजान की आवाज सुनते थे तो चेहरा पीला पड़ जाता था। क्यों? बादशाह आजम के हुजूर हाजिर होने का तसव्वुर कि मेरे रब का बुलावा आ गया। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफा जिसके अंदर मेरे मौला की मोहब्बत होगी, चाहे जितनी भी थकान हो वो उठेगा और नमाज जरूर पढ़ेगा, वो अपनी इबादतों में कोताही नहीं करेगा, चाहे जिस तरह के भी काम उसे आ जाएं, लेकिन वो नमाज से कोताही सिर्फ इसलिए नहीं करेगा कि मेरे मौला का दिया हुआ तोहफा है, मेरे मौला का दिया हुआ हदिया है, मैं कैसे इसे छोड़ दूं, कैसे तर्क कर दूं। हमने बुजुर्गों को देखा है, मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला आला हज़रत के शहजादे सफर पर होते, कई मर्तबा के मामलात हैं, ट्रेन का सफर कर रहे हैं, नमाज का वक्त आया, बीच में स्टेशन पर उतरकर मुसल्ला बिछा लिया, लोगों ने कहा ट्रेन छूट जाएगी, आपने कहा छूटने दो, नमाज ना छूटे, मेरे रब की इबादत ना छूटे। कई मर्तबा सवारियां चल भी पड़ी, आपने जरा बराबर ख्याल नहीं किया, मिल जाएगी दूसरी सवारी, मिल जाएगी। ये तो छोड़ो, हमने ट्रेन छोड़ा, बस छोड़ा, ये बुजुर्गों की बातें हैं। अरे नादानो, लोग करबला के वाकयात बयान तो करते हैं, उस हुसैन आजम ने जान भी दे दी लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। सब तो फखर से बयान करते हैं, खून में लथपथ चेहरा सजदे में गिरा हुआ है। हुसैन को सजदे में जाते हुए लोगों ने देखा, उठते हुए किसी ने नहीं देखा। वो हमेशा के लिए सजदे में गए और उनका नाम आज हमारे खिचड़ों के लिए है, शरबत के लिए है, चंदे के लिए है, उनके नाम पर नाचने के लिए। अगर हुसैन आजम से सच्ची मोहब्बत हो तो अपनी नमाजों को आबाद करो। मैं भी जहन्नम का जिक्र नहीं किया, जन्नत का जिक्र नहीं किया, बात तवील हो जाएगी, मैं मुख्तसर से अर्ज करूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम से 9 मरतबा मुलाकात हुई, मेरे रब से भी 9 मरतबा मुलाकात हुई। किसी ने एक हिकमत यहां पर लिखी है, एक बड़े बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं रब तबारक व तआला को मालूम था कि घटकर 5 ही रहेंगी, पहले 50 क्यों दिया, फिर 5 5 5 5 कम क्यों हुई, एक साथ 45 भी कम कर देता, पहली बार 5, फिर दूसरी बार 5, फिर तीसरी बार 5, इस तरह 9 मरतबा में 5 5 नमाजें कम हुई। ऐसा क्यों? इसकी हिकमत, मूसा अलैहिस्सलाम भी 5 ही कम कराने के लिए पहले भेज रहे थे, और 5 कम कराइए, और 5 कम कराई। वो भी डायरेक्ट ये क्यों नहीं कहते कि जाइए सीधे 45 कम करा के आ जाएंगे। यहां तीनों मामलात में हिकमतें हैं। इरशाद फरमाया मुफस्सिरीन ने, मूसा अलैहिस्सलाम की रूह से पूछा गया, आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 9 मरतबा भेजा, एक ही बार भेज देते 45 कम होती। उनकी रूह पाक ने जवाब दिया, इसलिए कि कोहे तूर पर मैं जो देखने की बात किया था, ऐ मौला तू अपनी तजल्ली दिखा, मैं देख ना सका, बेहोश होकर गिर पड़ा, और वो नूरे खुदावंदी मैं मोहम्मद अरबी की आंखों में देख रहा था, इसलिए मैं फिर भेजता कि ऐ महबूब जाओ, ऐ मुस्तफा जाओ। ये जब जाकर के आते, रब ताला का जलवा इनकी आंखों में साफ मुझे नजर आ रहा था, तो मैं बार बार देखने की तमन्ना कर रहा था। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आपके मुतालिक बुजुर्गों ने फरमाया हुजूर भी ये चाहते थे, अगर वो चाहते तो 45 कम करा के आए, लेकिन मेरे आका मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपने रब से मोहब्बत थी वो बे इंतहा थी। आका इरशाद फरमाते हैं, बार बार जो मेरे मौला के हुजूर जाने का मौका मिले ये भी क्या कम है। मेरा मौला भी ये चाहता था कि मेरा महबूब आए और जाए, आए और जाए। इसकी तरफ मेरा इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाता है, बरेली का ताजदार, कसरे दना तक किसकी रसाई, आते ये हैं जाते ये हैं, आते ये हैं जाते ये।
अजीजान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वापस किस तरह से आए? आपने जन्नत भी देखा, दोज़ख भी देखा, लौह भी देखा, कलम भी देखा, अर्श भी देखा, कुर्सी भी देखा, जितने रब तबारक व तआला के अजायब कुदरत हैं सब आपने देखा, हत्ता के आसमानी तमाम मलाइका को देखा। हदीस में ये भी है 2 रकात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस में पढ़ाई और 3 रकात बैतुल मामूर में फरिश्तों को भी पढ़ाई। ये भी हदीस में है 3 रकात उनको पढ़ाई। इस तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलाइका को पढ़ाया, यहां मस्जिद नबवी में सहाबा को पढ़ाया। यहां से यह साबित हुआ कि ये रसूल पूरे इंसानों का इमाम है। बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ाया, यहां साबित हुआ नबियों का इमाम है। बैतुल मामूर में मलाइका को पढ़ाया, यहां साबित हुआ कि मलाइका का भी इमाम है। अब रब ताला के मखलूक में जो इबादत के तरीके हैं उन सब के रसूल मेरे आका हैं। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सारी मखलूक का रसूल बना करके भेजा गया हूं। अब हुजूर को ये सारी चीजें क्यों दिखाई गई? अर्श, कुर्सी, लौह, कलम, 7 आसमान, 7 जमीनें भी हुजूर ने देखी, हत्ता के तमाम मखलूकात हुजूर रब ताला के 18,000 आलम सब मेरे आका ने आज की रात देखे। क्यों दिखाया गया इतना? इसलिए कि मालिक को अपनी ममलूक चीजें देखना जरूरी होता है। मैंने कोई चीज खरीद ली, किसी चीज का मैं मालिक हुआ, तो जाहिर सी बात है एक बार तो वो खरीदी हुई चीज को देख लूं। मेरा मौला जब हुजूर को ये फरमा दिया ए महबूब तुम्हें सारी चीजों का मालिक व मुख्तार बनाया गया, तो हुजूर की जितनी चीजें थीं वो सब दिखाया गया। ए मेरे महबूब ये आसमान भी तुम्हारे हैं, ये जमीन भी तुम्हारे हैं। इसलिए कि मेरा मौला फरमाता है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, अगर आपको पैदा करना ना होता तो न मैं आसमानों को पैदा करता न जमीनों को पैदा करता। ए रसूल ये देखो ये सब तुम्हारा है, इस पर तुम्हारी हुकूमत जारी होगी नियाबत के तौर पर, रब की अता के तौर पर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस खाने काबा की तरफ तशरीफ लाए और हदीस पाक में यह भी है कि वापस उम्मे हानी के घर आप नुज़ूल फरमाए। जब तशरीफ लाए बिस्तर अभी गर्म था, बिस्तर अभी गर्म था और आपने जो वजू फरमाया था उस लोटे से पानी के कतरे अभी टपक रहे थे। दरवाजा जो हिल गया था उसकी जंजीर अभी तक हिल रही थी। ये कितनी देर तक हो सकता है? चंद सातें, चंद लम्हे, बिस्तर गर्म कितनी देर तक रहा, कितनी देर तक रह सकता है? लेकिन मेरा आका व मौला पूरा सफर करके आए। हमें बताने में अभी 1.5 घंटा लग गया, हुजूर को सफर करने में मिनट नहीं लगे, सफर करने में लम्हे नहीं लगे। वापस तशरीफ लाए, जूं का तू वैसे ही सबसे पहले मेरे आका ने इस सफर को उम्मे हानी के पास बयान किया। सहाबा ने तो मान लिया, आमन्ना और सद्दकना कहा, लेकिन इनकार करने वालों ने इनकार भी किया। यहां पर असल मामला यह है कि इतना लंबा सफर अगर कराया जाए किसी को पैदल या सवारी पर सफर पर, तो कहा बुजुर्गों ने कि कम से कम 1 लाख साल तो लग सकते हैं। इस सफर में 1 लाख साल लग सकते हैं जो ये सफर हुआ है, या कई हजारों साल पर यह मुहीत सफर है। लेकिन यहां मेरा आका व मौला चंद सातों में सफर करके आए, ये कैसे हो सकता है? इसलिए कि यहां पर नुक्ते के तौर पर बुजुर्गों ने यह फरमाया है कि दर हकीकत पूरी कायनात जो चल रही है वो मुस्तफा के दम कदम पर चल रही है। रब ताला ने कायनात की जान बनाकर हुजूर को भेजा है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अगर जान है तो जहान है, अगर जान ना हो तो जहान है नहीं है। ये तो मुसल्लमा हकीकत है। तो रब तबारक व तआला ने पूरी कायनात की जान को उठा लिया था आसमानों पर, तो ये वक्त थम गया, जहां का था वहीं रुक गया। अब ये महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 साल सफर किया कि 1000 साल किया कि 1 लाख साल किया, यह हमें मालूम नहीं। इसलिए कि उस वक्त कायनात की नब्ज रुक गई थी, जान जो जा चुकी थी, रब के हुजूर जान जा चुकी थी। मेरा मौला जाने कायनात को अपने पास बुलाया था और फिर रब को जब मंजूर हुआ जान को वापस कायनात में भेजा, तो जहां वक्त रुका था वहीं से फिर चल पड़ा।
یہ تو معاملہ آپ سمجھ میں آیا ہوگا. اسی لیے کہا ہے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے, اور وہ جان نہ ہو تو کوئی دنیا کے چلنے کا معاملہ ہی نہیں. اب اس معاملے سے, اس فلسفے سے میں آج کے دن کے معاملات کو بھی یہ سمجھا دوں. اللہ اکبر. جان ہے تو جہان ہے, یعنی معراج کی رات میں پوری کائنات کا وقت جو تھم گیا تھا اس کی وجہ کیا ہے؟ جان. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پوری کائنات کی جان اس کائنات سے نکل کر رب کے حضور جا چکی تھی. یہی ہے نا, حضور کائنات میں سے نکل کر, یعنی دنیا میں یہ فانی سے نکل کر رب کے حضور جا چکے تھے. اس لیے وقت جہاں تھا وہیں تھم گیا, اور واپس آئے تو پھر وقت جہاں ہے وہاں سے چل رہا. آج وقت رکا ہے یا چل رہا ہے؟ آج وقت چل رہا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جان اب بھی موجود ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. آج ہمارے روز و شب جو چل رہے ہیں, آج ہماری کائنات میں جو ہوائیں ہیں, آج جو سورج اپنی چمک چھوڑ رہا ہے, آج جو چاندنی جھلملا رہی ہے, آج جو ستارے جگمگا رہے ہیں, یہ اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ جان اب بھی موجود ہے. جان اب بھی موجود ہے, اور اگر یہ جان نہ ہوتی تو کائنات کی نبض پھر تھم جاتی, رک جاتی. اور جس دن مولا تعالی قیامت نازل فرمائے گا, اس دن محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اٹھایا جائے گا. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میدان قیامت میں میں اٹھایا جاؤں گا. بعض بزرگوں نے فرمایا رسول کو کائنات سے اٹھا لینا ہی قیامت ہے. اور امام زمن فرماتے ہیں اب جو قیامت کا میدان سجایا جا رہا ہے, وہاں پر حساب و کتاب, یہ سب حدیثوں میں پڑھ چکے ہو, حساب کتاب ہوگا, اور اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے, دوزخی دوزخ میں جائیں گے. اور اس سے پہلے بھی کیا کچھ ہونے والا ہے, اس سے پہلے بھی کئی ہزار سال کا ایک دن ہے. حدیث میں ہے پوری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی, کہے گی کہ آپ سفارش کر دیں اللہ کے حضور, اللہ ہمارا حساب کتاب تو شروع کر دے. کہتے ہیں اذهبوا الی غیری, میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ, آج میں سفارش کرنے کے حق میں نہیں ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس, ابراہیم علیہ السلام کے پاس, اسماعیل علیہ السلام کے پاس, سارے نبیوں کے پاس یہ قوم گھومتی رہی, پوری مخلوق. اور اس کے بعد پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, میں تو اسی لیے بیٹھا ہی ہوں, انا لہا, میں تو شفاعت کے لیے ہی ہوں. حضور نے سجدہ کیا, فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا, حمد بیان کروں گا, اور پھر سب کی طرف سے شفاعت کروں گا, سفارش کروں گا, حساب کتاب شروع ہوگا. یہ سارا معاملہ, کیا رب تعالیٰ اس حساب و کتاب کا محتاج ہے؟ ہمارے اعمال مولا دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ مرنے کے بعد سیدھا اٹھاتا جنت میں ڈال دیتا, سیدھا اٹھاتا دوزخ میں ڈال دیتا. یہ قیامت کا میدان, لوہے تانبے پیتل کی طرح میدان, سورج کو سوا نیزے کے فاصلے پر رکھنا, نبیوں کے پاس گھمانا, کیا رب تعالیٰ اس سب کا محتاج ہے؟ نہیں, وہ ہر ایک بندے کے اعمال دیکھ رہا ہے. پھر یہ سب کیوں کرایا جا رہا ہے؟ امام زمن فاضل بریلوی کے برادر محترم فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. بات در حقیقت یہ ہے وہاں بھی مصطفیٰ کی شان دکھائی جانا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زباں بدن میں ہے جان, ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں, بس اس عقیدے پر ہمارا خاتمہ ہو جائے. عزیزان گرامی, آخری باتیں میں عرض کروں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج در حقیقت ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہے. ہم شب معراج جو مناتے ہیں, لوگ ہم سے ثبوت پوچھ رہے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ معراج کی رات منانا کہاں, کون سی کتاب میں ہے؟ آج عبادت کرنا کون سی کتاب میں؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہو, کیا تمہارے ایمان میں کچھ تازگی نہیں محسوس کر رہے ہو؟
میرے آقا کا ذکر سن کر کے، ان کے معراج کا تصور کر کے کیا تمہاری آنکھوں میں میرے آقا کو دیکھنے کی طرف نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ بس کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں، وہ ہر محفل ہمارے لیے دلیل ہے جس محفل میں میرے آقا کے دیدار کی طلب پیدا ہو جائے، میرے آقا سے قریب ہونے کی بات آ جائے۔ اب میں ہماری معراج بتا دوں، در حقیقت ہم بھی اپنی نماز میں معراج کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز تم مومنوں کی معراج ہے۔ تم دن میں 5 مرتبہ معراج کرو، رب تعالیٰ کے حضور پہنچنے کا نام ہی معراج ہے۔ اور اس نماز میں بھی ایک تصور یہ باندھ لو، آج میں نماز پڑھنے کا ایک اور تصور آپ کو دے جاؤں۔ قاعدے میں بیٹھتے ہیں، 2 رکعت میں ہو کہ 4 رکعت میں، پہلے والے قاعدے میں آپ التحیات پڑھتے ہیں یا نہیں؟ میں پڑھتا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ التحیات ہو گیا، اس کو تشہد کہتے ہیں۔ اس کے بعد درود ابراہیمی، اتنا تو تشہد واجب ہے، یہ آپ 2 رکعت والی نماز میں بھی پڑھتے ہیں، 4 رکعت والی نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اب ذرا میں آپ کو بتاؤں یہ التحیات ہے کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا معنی ہے تمام اچھائیاں، تمام پاکیزگیاں، تمام ستھرائیاں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں، تمام اچھائیاں، تمام پاکیزگیاں اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب اے نبی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو۔ آگے سنو، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ یہ التحیات بھی میں نے بتایا، اس کا ترجمہ بھی بتایا۔ بات اب اس کے پس منظر کی ہے، کیوں پڑھایا جاتا ہے التحیات، یہ بھی سمجھ لو۔ آج بات ایسی ہے کہ جب میرے آقا معراج میں تشریف لے گئے، جب آپ براق کو چھوڑ دیا آپ نے اور رفرف بھی چھوڑ دیا، لامکان کی طرف حضور کا سفر کی ابتدا ہوئی۔ اب رب تعالیٰ کے حضور جب جا رہے تھے، میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مولا کے قریب جا رہے تھے، تب میرے آقا کی زبان سے یہ نکلنے لگے کلمات التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تعریفیں، تمام پاکیاں، تمام اچھائیاں اللہ کے لیے ہے۔ یہ حمد بیان کر رہے تھے میرے آقا، یہ میرے مولا کی شان میں بیان کرتے ہوئے جا رہے تھے رب تعالیٰ کے حضور۔ توجہ چاہوں گا، کیا کہہ رہے تھے میرے آقا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ رب کی شان میں حمد ہے، تعریف ہے میرے مولا کی، بیان کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تب رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ یہ مناجات ہے، یہ کلام ہے، یہ گفتگو ہے، کس کے؟ میرے مولا رب تعالیٰ اور میرے مصطفیٰ کے بیچ کا کلام ہے، جو آپ نماز میں کر رہے ہو۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، سلام بھیجا مولا نے اپنے نبی پر۔ میاں یہاں کوئی نیتا سلام کرے تو پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں، اور جس رسول کو مولا کائنات کا خدا سلام بھیجے، اس رسول کے مقام و مرتبے کا حال کیا ہوگا۔ لیکن فخر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں وہ ہوں جس کو میرا مولا سلام کرتا ہے، بلکہ اس کے بعد رب کریم کے اس جواب کے بعد حضور پھر کہتے ہیں اے مولا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو نے مجھے تو سلام کیا، میرے گنہگار غلاموں اور نیک بندوں پر بھی تیری سلامتی ہو۔ والسلام علینا میں سارے گنہگار امتی کو حضور نے اپنے ساتھ شامل کیا۔ اے مولا تو نے تو مجھے سلام کیا، تیرے سلام میں میری گنہگار امتی اور نیک بندے سب شامل ہو جائیں۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ کس کا مناجات چل رہا ہے؟ پہلے حضور نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات،
تو مولا نے جواب میں کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر میرے آقا نے عرض کیا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ مصطفیٰ کا کلام اور میرے رب کا کلام معراج کی شب میں چل رہا تھا, ساتوں آسمانوں میں گونج ہو رہی تھی. تب فرشتوں نے برملا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. ہر فرشتے نے یہ اقرار کیا, ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے. پورا معراج اس میں اتحیات میں پورے معراج کا واقعہ ہے. فرشتوں نے یہ جواب دیا, تب جا کر کے یہ اتحیات مکمل ہوا. آج جب نماز میں قاعدے میں بیٹھو اتحیات پڑھتے وقت اگر تمہارا تصور چلا جائے التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ میرے نبی کے کلمات میں بیان کر رہا ہوں جو شب معراج میرے مصطفیٰ نے میرے رب کی شان میں عرض کیے تھے. اور اس کے بعد جب پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی, تمہارا یہ خیال جانا چاہیے یہ وہ جملے ہیں میرے مولا نے مصطفیٰ کو سلام کیا تھا. والسلام علینا پر پہنچو تو یہ خیال دل میں آ جائے ارے میرے آقا نے ہم گنہگاروں کو فراموش نہیں کیا, ہم کو بھی شامل کر لیا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھے تو تمہارے دل میں یہ بھی تصور آ جائے میں وہ کلمہ بول رہا ہوں جو شب معراج سارے ملائکہ نے کہا تھا, سارے فرشتوں نے کہا تھا. اب مجھے بتاؤ اس تصور کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے نماز معراج ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس خیال کے ساتھ جو بھی نماز پڑھے اس کے لیے تو معراج ہی ہے, معراج ہی ہے. اللہ تعالیٰ معراج کی برکتیں عطا فرمائے. کہنے کے لیے بہت طویل باتیں ہیں لیکن بھوک بھی لگی ہوگی آپ کو. بہرحال میں نے جو کچھ بھی کھلایا ہے انشاءاللہ یہ کئی دنوں کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ عشق رسول ایسی مچلتا نظر آئے, اسی طرح جگمگاتا رہے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, آپ کی چاہت رکھنے والے مولا کے حضور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں یہ سارے میرے آقا کے عاشق پھلتے پھولتے رہیں, دوسرے چاہے پھولتے پھٹتے رہیں. ان کے جلن کا ہمیں کوئی بھی تکلیف کا یا احساس بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں پھر ایک بات میں کہہ جاؤں, معراج کی آخری بات ہے, اردو پڑھے ہوں عربی پڑھے ہوں تو تھوڑی یہ بات بھی رکھ لیں. میں نے غالباً تفسیر میں بھی عرض کیا تھا کہ معراج جو لفظ ہے یہ حضور کے سفر کو کہا گیا ہے, حضور کے سفر کو کہا گیا ہے. معراج اس کو بعض بزرگوں نے اسی سے پورا معراج ثابت کر کے بتایا. معراج میں 5 حرف ہیں, میم عین را الف جیم. معراج میں 5 حرف ہیں, جا کر کے لکھ لینا یا کہیں لکھا ہوا ہے تو پڑھ لینا. میم عین را الف جیم, ان 5 حروف سے بزرگوں نے بتایا اسی میں ساری معراج ہے. اس لیے کہ لفظ معراج کا میم بتاتا ہے کہ محمد کو معراج ہوئی. معراج کے میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, معراج کا میم بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ عین. عین یہ بتاتا ہے کہ عرش پر گئے تھے. اس کے بعد کیا حرف آتا ہے؟ را آتا ہے. را یہ بتاتا ہے کہ رات کو گئے تھے, رات کو گئے تھے. اور اس کے بعد آتا ہے الف. الف یہ بتاتا ہے اللہ کے پاس گئے تھے. اور آخر میں آتا ہے جیم, یہ بتاتا ہے جسم کے ساتھ گئے تھے. ہو گئی معراج. محمد کو معراج ہوئی, عرش پر گئے تھے, رات کو گئے تھے, اللہ کے پاس گئے تھے اور جسم کے ساتھ گئے تھے. اسی کا نام ہے معراج مصطفیٰ. آخری بات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں. حضور خورشید کیا چمکتے, چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. مولا تعالیٰ معراج کی شب میں ہم سب کو اپنے خاص فضل سے انعام سے نوازے, اور جتنے حاضر ہیں مولا سب کو برکات معراج نصیب فرمائے. مولا ہم سب کو نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے. خصوصیت کے ساتھ مولا کریم اپنے حبیب کی محبت میں جلائے اور اپنے حبیب کی محبت میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.